عمران خان کو ابھی روٹین میں تو اس کو ضمانتیں ملنی چاہیے، وہ اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ شیطان بھی بڑا پاپولر ہے لیکن شیطان کبھی وہ فرشتہ نہیں بنا۔ بھئی پاپولرٹی کیا آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اٹھیں اور شہداء کے مجسموں کو آگ لگا دیں؟ کل جو ہے نا یہاں اسمبلی کی گیٹ کے سامنے پولیس کڑی تھی، اسپیکر صاحب کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ اس کو بلاتے۔ اڈیالہ کا راستہ اس اسمبلی کے تھرو جاتا ہے، اڈیالہ ادھر ہے، آپ اسمبلی کیا کرنے آئے تھے؟ کیوں بہانے کیوں اسپیکر پر اور کیوں انتظامیہ پہ ڈالتے ہیں؟ رستے کھلے تھے، گیٹ کھلے تھے۔ آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے، ہم ممن میں آپریشن کریں گے، ہم تیرا میں آپریشن کریں گے، ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن کوئی کاروائی جو نیشنل ایکشن پلان سے ہو رہی ہے وہ ہوگی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے ناظرین، آج ہم نے پروگرام کی اوپننگ ذرا ترتیب مختلف کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ سیاستدان خود ہی طے کر لیں۔ عموماً شکایات آپ نے سنی ہوگی کہ اینکر اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کے مطابق بحث کو کسی اور طرف گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور اور نون لیگ کے ایک سینٹرل لیڈر، اور عمیر خان نیازی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور میں نے موضوع آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سیاسی دنگل کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے۔ میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوں گا، جب ان دونوں کی خواہش ہوگی کہ مجھ سے رابطہ کریں تو میں حاضر ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ دونوں بیٹھ کے طے کر لیں کہ معاملے کو آپ نے آگے کیسے چلانا ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب اینکر بحث میں نہیں ہوتا تو بحث کس طرف جاتی ہے۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو ہندوستان کی جو ٹیرف کے اوپر ٹھکائی ہو رہی ہے اس کی بھی بات کریں گے ڈاکٹر منظور احمد سے، جو WTO کے سابق سفیر ہیں اور ٹیرف ایکسپرٹ ہیں، کیا ہمارے لیے اس میں کوئی موقع ہے یا نہیں ہے۔ اور آج ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی بھی ہوئی، کچھ جائیدادیں رہ گئی ہیں، اور ایک یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ ان کی بے نامیاں نکلی ہیں بہت ساری، اور اربوں روپے کی بے نامیاں انہوں نے اپنے نام کروائیں۔ زاہد گشکوری جن کی خبر ہے ہم نیوز سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ تو طارق فضل چودھری صاحب اور عمیر خان نیازی صاحب، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیازی صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں طلعت صاحب کہ آپ نے پروگرام کا فارمیٹ اس انداز سے رکھا ہے، اور مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ بھی متعدد پروگراموں میں بھی یہ بات کی، میری پارٹی نے بھی یہ بات کی، مذاکرات کی، ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی۔ پرائم منسٹر نے جو پچھلا ہمارا اجلاس تھا، عمیر نیازی صاحب گواہ اس بات کے، اپوزیشن کی سیٹ پہ جا کے یہ گزارش کی کہ آپ آئیں بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ تو ویسے تو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں، تو میں نے آپ کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ آپ نے کم از کم اپنے پروگرام میں ہمیں ساتھ بٹھا دی ہے اور آپس میں گفتگو کرنے کا موقع دی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، جو تھوڑے سے آپ نے پروگرام کے کلپ چلائے ہیں، دیکھیں ملک ہم سب کا ہے، اور ہم سب نے مل کے یہ اپنی اپنی جماعتیں، اپنا اپنا منشور، لیکن نظریہ یا یہ کہیں کہ منزل ہے کہ، اور وہ پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی افراتفری نظر آ رہی ہے، اور جس میں بنیادی کردار جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں، اور یا جو ابھی جیل میں ہیں یا جیل سے باہر ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور ہماری جو ان سے بار بار بات ہوتی ہے مذاکرات کی، تو اس میں یہی ہے کہ بیٹھ کے، اب دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ دہشت گردی پاکستان کے کن علاقوں میں ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا، اس کا فیصلہ تو کرتی ہے دہشت گرد کرتے ہیں، اور جہاں وہ دہشت گردی کرتے ہیں وہاں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، جس پہ جناب یہ کیا کیا بیان دیتے ہیں۔ ان کے CM نے جو بیان دیا ابھی KP میں، وہ آپ کے سامنے ہے، انڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح سڑکوں کے اوپر جو فتنہ فساد اور احتجاج کے نام کے اوپر مسلح جتھے لے کے اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونے، ان چیزوں کو چھوڑ کے ایک منیمم جو کامن ایجنڈا ہے، وہ اگر مذاکرات ہوں، آپس میں ہم بیٹھیں، تو میں عمیر نیازی صاحب سے کی وساطت سے ان کی پوری جماعت سے یہ گزارش کروں گا کہ سیاست بھی کریں، آپس میں ہم سیاسی میدان میں لڑیں گے بھی، ایک دوسرے مقابلے میں الیکشن بھی کریں گے، سارا کچھ، لیکن ایک منیمم ایجنڈا ضرور طے ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے ہیں، یہ ہمارے مشترکہ جدوجہد ہونی چاہیے، جہاں ملک کی ترقی ہے، ملک کی عزت ہے بین الاقوامی دنیا میں۔ بس میں آخری بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کے بعد ایک نیا مقام دیا ہے، ایک نیا نام دیا ہے، عزت دی ہے، ہر فورم کے اوپر جو ہے آپ کو ریکگنیشن مل رہی ہے، اور آپ کا جو ایک سٹیچر تھا وہ یکسر جو ہے وہ تبدیل بھی ہوا ہے اور بڑا ہے بین الاقوامی دنیا میں۔ تو اس طرح مل کے ہم چند نکات کے اوپر اتفاق کر لیں، بیٹھ کے بات کریں کہ ان کے اوپر ہم کٹھے ہیں، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، باقی معاملات ساتھ چلتے رہیں گے۔
بالکل یہ میری جو ہے ہمبل سبمیشن ہے. نہیں آپ نے طارق بھائی اچھی باتیں کی. دیکھیں پن پوائنٹ کیا ملک سے آپ نے کیا. دیکھیں کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ ملک سب سے پہلے ہے. ذات کتنے پاپولر انسان آتے رہتے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے ایک لائن لمبی چلتی جا رہی ہے, اور کوئی بھی آپ سمجھیں کہ شخص ڈسپینسیبل نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے. مطلب جس طرح سے متعدد دفعہ لوگ اگزامپل دیتے ہیں, قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. مگر دیکھیں پاکستان ہم کیسا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ وہی پاکستان نہیں بنا سکتے جو قائد اعظم نے سوچا تھا؟ ایک ایسا انکلوسیو پاکستان جس میں نہ صرف ایک پولیٹیکل اوپوننٹس بلکہ مائنورٹی بھی سیف فیل کریں. ایک ایسا پاکستان جو بلوچوں کا بھی ہو, جو ہمارے کے پی کے دوستوں کا بھی ہو, اور پنجاب والوں کا بھی اتنا ہو جتنا سندھ والوں کا ہو. مگر یہ بیر ایجنڈا کس نے طے کرنا ہے؟ مسئلہ دیکھیں آپ بال سے گیم نکل گئی ہے جو ہم ریئلائز نہیں کر رہے. آپ بھی ہمیں دعوت دے رہے ہیں بات کی, مگر کیا آپ نے ہماری لمیٹیشنز کی طرف احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں اگر وزیر اعظم صاحب اٹھ کے بجٹ کے دوران بھی آتے ہیں, بیرسٹر گوہر سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ بات کریں, مگر اس کے بعد بھی بات نہیں چل پاتی, تو اس کا کسی نے سوچنے کی. دیکھیں آپ نے, ہم کہتے ہیں 8 فروری کو چلیں ابھی سائیڈ پہ کر لیتے ہیں. جب بھی اس طرح کی بڑے ڈائلاگ شروع کرنا پڑے گا, دونوں جماعتوں کو اپنے مین ایجنڈا سے ہٹ کے پہلے سائیڈ لائن پہ بات کرنی پڑے گی, تب ہی ٹیبل پہ قائم دائم رہ سکیں گے. مگر آپ دیکھیں ہمیں اتنا موقع بھی نہ دیا جائے کہ ہم اپنے لیڈر عمران خان سے کوئی پولیٹیکل اینگل پہ بات کر سکیں. ٹھیک ہے 26 نومبر کے آپ نے فیکٹس بتائے, ٹھیک ہے 26 نومبر کو ذاتی لیول پہ تو ہم نے بھی تو نقصان اٹھایا نا, ہماری بھی لاشیں تھیں, ہمارے بھی ورکر زخمی ہوئے, سارے معاملات تھے. مگر اس کو پس پردہ ڈال کے عمران خان کو جس آئسولیشن کے فیز میں لے گئے, تو اب جب پولیٹیکل اینٹی کی اتنی ایکسیس نہ ہو. سلمان اکرم راجہ اپنے منہ سے کہہ رہے کہ کتنے مہینوں سے میں نہیں مل سکا, بیرسٹر گوہر کی کتنی کوئی ایکسیس ہے. تو جب تک یہ نہ ہو تو آگے وے فارورڈ کریں گے. کم از کم اس پہ آپ کو ہمیں جو ہے نا انلائٹن کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے سی ایم کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی. دیکھیں سی ایم خود کے پی کے ایپیکس میں بیٹھتے ہیں, ان کو بھی ریئلائزیشن ہے. دیکھیں سی ایم کی ایک بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے. سی ایم کو پارٹی بھی اسی طرح سے بیش کر رہی ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں, اور کہیں اور سے بھی اسی طرح سے بیشنگ ہوتی ہے. دیکھیں ایک ڈیفیکلٹ پروونس میں آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایک آپریشن چل رہا ہو کم از کم آپ لوکل عوام کو ان کانفیڈنس لے لیں. یہ تو آپ کی مضبوطی بنے گی نا. بنیادی طور پہ آپریشن کے تو کوئی خلاف نہیں, لوگ کس چیز کے, اس کے موڈیلٹیز کے خلاف ہیں کہ عام آبادیاں نہ افیکٹ ہوں. دہشت گرد کون چاہتا ہے کہ میرے گھر میں دہشت گردی ہو, میرے بچے محفوظ ہوں, میری مسجدوں میں جو ہے نا سوسائڈ اٹیک ہوں, میرے اس طرح کا ماحول ہو کہ رات کو میں باہر نہ نکل سکوں, یا میرے جو اثاثے ہیں میرے اثاثوں پہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے اور پرچی بھیجے کہ جی صبح ناشتہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے, اور اس کی پرچی آ جائے, نہ مجھے ریاست پروٹیکٹ کر سکے, اور میں جو کھانا بھیجوں تو میری بھی ٹھکائی دوسری طرف سے بھی ہو, نہ بھیجوں انکار کروں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو گلوبل کانٹیکس کی بات کی آپ نے, بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کا امیج بڑھا ہے. مگر دیکھیں خالی امیج بڑھنے سے فرق نہیں پڑتا, بات ہے اس امیج کو ہم نے کیری فارورڈ بھی تو کرنا ہے نا. اس کو کیری فارورڈ آپ کس طرح سے کریں گے؟ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ خطے میں نمایاں ہو گیا ہے, مگر اکنامک مائٹ کس طرح سے بننا ہے؟ اگر آج ٹیرفس لگ رہے ہیں انڈیا پہ, اس سپیس کو آپ کیا عوام کی سپورٹ کے بغیر فل کر سکتے ہیں؟